تھا کہ منکرین کافرین لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے پوچھا تھا کہ تم کو قیامت کا اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہو، یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت والی بات کب ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سزا جو پکڑ کافروں پر، گناہ گاروں پر، نہ ماننے والوں پر، نافرمانوں پر تم دھمکیاں دیتے ہو، یہ کب ہوگی؟ جب ہونی ہے تو ابھی ہو جائے، ابھی کیوں نہیں ہوگی؟ جب ہم آپ کی نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آپ کی نہیں مانتے اور آپ کی نافرمانی گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو بھی ہم پر اللہ کی فکر آ جائے، عذاب آ جائے، پتہ چلے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ نے اس کے لیے ایک وقت اور ایک دن مقرر کیا ہے، وہ ایک بندے کی موت کا وقت ہے اور ایک قیامت کا وقت ہے۔ قبر کا عذاب موت سے شروع ہوگا اور آخرت کا عذاب آخرت کے دن کے بعد شروع ہوگا۔ اس کا وقت جو موت کا ہے اور جو قیامت کا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہر بندے کی موت کا وقت بھی صرف اللہ جانتا ہے اور ہر بندے کے لیے جو قیامت ہوگی اس کا وقت بھی اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا اس کو سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اس لیے فرمایا تو آپ فرما دیجئے لا املک، نہیں مالک میں، نہیں اختیار رکھتا میں۔ اب یہ پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ کا سب سے مقرب بندہ کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑی عظمت والا اور شان والا اللہ کی مخلوق میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ پاک کائنات کو بناتا ہی نہ زمینیں ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ سورج، نہ چاند، نہ رات، نہ دن، نہ سردی، نہ گرمی، نہ انسان، نہ جن، کوئی مخلوق کا ایک ذرہ بھی نہ ہوتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین اور قریب ترین ہستی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم بھی نہیں ہے اور موت کا علم بھی نہیں ہے۔ اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا، ورنہ کہ میں کبھی نقصان کو اپنے قریب بھی نہ نہیں دیتا۔ جب مجھے اختیار ہوگا تو پھر نقصان تو کبھی میرے قریب بھی نہ آتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے 3 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں فوت ہوئے، اب حضور کسی بیٹے کی موت کو ٹال تو نہیں سکے۔ حضور کی کوئی جب بیٹا ہے فوت ہو رہا ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور بہت سے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے کے بارے میں کتنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس بندے نے زندگی میں میرے ساتھ بڑے احسانات کیے ہیں، میرا چچا ہے، تو مہربانی فرما اس کو ایمان کی دولت دے دے۔ لیکن اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے جب چاہے دے دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوا، اور حضور کے 70-72 صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نقصان کو ٹال تو نہیں سکے۔ اس لیے فرمایا قل لا املک، آپ فرما دیجیے کہ نہیں مالک میں، لنفسی اپنی ذات کے لیے بھی، ضررن کسی نقصان سے بچانے کا، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کو حاصل کرنے کا، ہاں الا ما شاء اللہ، جو میرا اللہ چاہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، ایسا کر لے
چاہیے کہ فلانے بندے کو یہ نفع دینا ہے، تو فرمایا نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے، اتفاق کر لے کہ فلانے بندے کو فلاں نقصان پہنچانا ہے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسے ہی آپ نے عزت و ذلت کے بارے میں فرمایا، ساری مخلوق اکٹھی ہو کے کسی کو عزت نہیں دے سکتی، ساری مخلوق اکٹھی ہو کسی کو ذلت نہیں دے سکتی۔ یہ فیصلے میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، امیر غریبی کا فیصلہ، صحت و بیماری کا فیصلہ، اولاد کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، کسی عزت و ذلت کا فیصلہ، نفع و نقصان کا فیصلہ، یہ میرے اللہ کے قبضہ اور ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ما شاء اللہ، مگر وہ جو چاہے اللہ۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ نیک یا گنہگار ہیں، ہر ایک نیک کو جزا دینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور برے کو سزا دینے کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وعدہ اور وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت مقرر وعدہ مقرر آ جائے گا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ایک لحظہ، ایک گھڑی آگے پیچھے سرک نہیں سکیں گے، آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ موت کا وقت مقرر ہے، ایک لحظہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ قیامت کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت مقرر سے ایک لحظہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ آج کل محرم کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، شان والے دن ہیں۔ محرم کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، اور خصوصاً اہل بیت اعظام اسلام کے لیے کربلا میں قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، خود اسلام کے لیے قربانی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے اِصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے جو مرحومین مرحومات، ہمارے آباء و اجداد، ننیال جدیات، جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم انہی کی مرحوم منت ہیں، وہ ہمارے محسن بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہمارے آباء و اجداد، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہمارے بڑے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ہمارے بڑے ہیں، خاندان کے لحاظ سے ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اپنے باپ دادا ماں باپ جو بھی لوگ ہیں، ان سب کو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور حسب توفیق ان کے لیے اِصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔